السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے یو این۔ ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے جو اکثر پی پی ایس سی کے پیپرز میں پوچھی جاتی ہے، وہ یو این کے بارے میں، یعنی یو این او کے بارے میں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ہم پڑھیں گے۔ تو the name United Nations was coined by USA President Franklin D. Roosevelt on June 25, 1945۔ 25 جون 1945 کو جو امریکہ کے صدر تھے فرانکلن ڈی روزویلٹ، انہوں نے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا تھا۔ جب انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا تو اس ٹائم 50+ جو کنٹریز تھے، انہوں نے جو یو این کا چارٹر تھا اس کو سائن کیا تھا، یعنی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اس ادارے کو۔ اور جس جگہ پہ یہ انہوں نے 50+ کنٹریز نے خود کو رجسٹر کروایا تھا، وہ جگہ تھی سین فرانسسکو۔ تو یہ اس کے بارے میں ایک ایم سی کیو یہاں سے بن سکتا ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ دوسرا یہ کہ یو این او آفیشیلی کیم انٹو ایکسسٹنس آن 24 اکتوبر 1945۔ یہ ایم سی کیوز کئی دفعہ آ چکا ہے پی پی ایس سی کے پیپر میں کہ جو یو این او ہے آفیشیلی، وہ یعنی یو این او کا ادارہ کب بنا، تو وہ 24 اکتوبر 1945 ہے۔ دیکھیں 1945 کو ہی فرسٹ کانسیپٹ دیا گیا تھا، اس بندے نے دیا تھا یو این او کے بارے میں، اور وہ 25 جون تھا، لیکن 24 اکتوبر کو 1945 کو پراپری آفیشیلی اس کا اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ یہ یو این او ہے۔ اب اس کے 193 ممالک ہیں، پلس اس کے 2 آبزرور کنٹریز بھی ہیں، جس میں ایک پیلسٹائن ہے، ایک اور ملک ہے، وہ آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے۔ اس میں شاید اسرائیل ہے، پیلسٹائن اور اسرائیل۔ تو 193 ویسے ممالک ہیں، پلس اس کے جو 2 ہیں وہ آبزرور کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جو پیلسٹائن اور اسرائیل ہیں۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے کرنٹلی شی ہیز 193 ممبرز کنٹریز اینڈ 2 آبزرور اسٹیٹس، ویٹیکن سٹی اور پیلسٹائن۔ تو سوری، جو دوسرا آبزرور کنٹری ہے وہ ہے ویٹیکن سٹی۔ وہ اسرائیل تو 1948 میں مطلب اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی۔ تو یاد رکھیں، وہ اسرائیل کے بارے میں بھی ایم سی کیوز آتا ہے کہ وہ 1948 میں 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں اسرائیل بنا تھا۔ یو این او کا موٹو کیا ہے؟ اٹس یور ورلڈ، کہ یہ دنیا آپ کی ہے۔ تو یہ اس کو بہت سارا بندہ مفہوم بیان کر سکتا ہے، تو لیکن بہرحال ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے تو یہ اٹس یور ورلڈ یہ موٹو ہے یو این او کا۔ پھر یو این او فلیگ واز ڈیزائنڈ بائی امریکن آرکیٹیکٹ ڈونلڈ میکلوگلن، اور یہ جو ہے اس نے بات کی تھی۔ نیکسٹ دیکھیں، اولیو برانچز ان فلیگ شوز پیس۔ اب اس کی جو برانچز ہیں، اولیو برانچز ہیں اس یو این او کے فلیگ میں، وہ کس بات کو شو کرتی ہیں؟ پیس کو۔ نیکسٹ دیکھیں، فرسٹ جنرل سیکریٹری جو تھا یو این او کا وہ تھا ٹرائگف لی، یہ ناروے سے تھا، اور اس وقت جو کرنٹلی جنرل سیکریٹری جنرل ہے وہ ہے اینٹونیو گوٹیرس، یہ پرتگال کے ہیں، امپورٹنٹ شخصیت ہے، اس کے بارے میں بہت دفعہ ایم سی کیوز آ چکا ہے۔ ابھی حالیہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے دوران بھی ان کا ایک بیان آیا تھا۔ تو یہ بہرحال اینٹونیو گوٹیرس جو ہیں وہ اس وقت پرتگال کے وہ کرنٹ سیکریٹری جنرل ہیں۔ اور یہ جو ابھی تو سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوٹیرس، لیکن یہ جو ہے وہ ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں 2005 سے 2015 تک۔
نیکسٹ دیکھیں یو این آرگنز. ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو بار بار پوچھا جا چکا ہے کہ یو این کے کتنے آرگنز ہیں، کتنے اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، کتنے ادارے ہیں، تو وہ 6 ہیں. جنرل اسمبلی، یہ جنرل جیسے لفظ سے ہی ظاہر ہے، جنرل اسمبلی. پھر سیکیورٹی کونسل ہے، اکانومک اینڈ سوشل کونسل ہے، یہ ٹرسٹی شپ نہیں ہے، ٹرسٹی شپ کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جسے ICJ کہتے ہیں، اور سیکریٹریٹ ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں جنرل اسمبلی دا میٹنگ ہیلڈ ایوری ایئر ان دا منتھ آف سپٹمبر. 193 کنٹریز پارٹیسپیٹ ان اٹ. ہر سال جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں تمام ممالک جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس اجلاس کو سنتے ہیں. پھر سیکیورٹی کونسل ہے دوسرا ادارہ، اور یہ موسٹ پاورفل ادارہ ہے، آرگن ہے UNO کا، اور اس کے 15 ممبرز ہوتے ہیں، یعنی 15 کنٹریز جو ہوتے ہیں ان میں سے سلیکٹ کی جاتے ہیں 15 ممبر. اب ان میں سے یعنی اوورال بات کی جائے تو اس کے یہ بہت پاورفل ادارہ ہے، اور اس کے 15 ممالک اس کے ممبر ہوتے ہیں. ان 15 میں سے 5 ممبر پرماننٹ ہوتے ہیں جن میں USA، UK، فرانس، رشیا اور چائنا ہے، اور پھر 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں اور وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں یعنی الفابیٹیکلی سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ادارہ ہے ٹرسٹی شپ کونسل. یہ سسپینڈ کر دی گئی تھی 1 نومبر 1994 ڈیو ٹو دا انڈیپینڈنس آف پیلاؤ. اچھا، اس کے بعد دیکھیں تو فورتھ والا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ. جس طرح یہ سیکیورٹی کونسل والے میں سے ایک MCQs آتا ہے، میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ایک MCQs یہ آتا ہے کہ یہ کب بنی تھی UNO، تو وہ 24 اکتوبر 1945 کو. ٹھیک ہے، یہ ایک MCQs پوچھا جا چکا ہے. نمبر 2 یہ MCQs آتا ہے کہ اس کے سیکریٹری جنرل کون سے ہیں، تو وہ اینٹونیو گٹیرس ہیں. نمبر 3 امپورٹنٹ MCQs یہاں سے پوچھا جاتا ہے سیکیورٹی کونسل والے میں سے، جو پوچھے جا چکے ہیں، ویسے تو کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ 15 ممبر کا پوچھا جا سکتا ہے، اور پھر پرماننٹ اور نان پرماننٹ کا پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے پرماننٹ ہیں تو کتنے نان پرماننٹ ہیں. 5 پرماننٹ ہوتے ہیں، 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹرسٹی شپ کونسل، یہ اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ امپورٹنٹ ہے ICJ جسے کہتے ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر ہیگ میں ہے، نیدرلینڈ کا یہ شہر ہے. نیدرلینڈ کو پیس پلیس بھی کہتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ اس میں سے یہ 15 ججز پر مشتمل ہوتا ہے ICJ. ٹھیک ہے، ہر جج کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 9 سال ہوتا ہے. تو یہ اس کے بعد اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ICJ کے وہ ہیں عبدالقوی یوسف، صومالیہ کے ہیں. صومالیہ ایک مسلم کنٹری ہے. وائس پریزیڈنٹ کی بات کی جائے تو وہ جی ہانکن ہے چائنا کے، جیسے نام سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ چائنا سے ہیں. اب 5واں ادارہ اس کا UNO سیکریٹریٹ ہے، اور اس کے جو ممبرز کی ٹائم پیریڈ ہے وہ جنرل اسمبلی طے کرتی ہے، اور وہ ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے 5 سال کا. اس کے بعد ایک ادارہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، وہ ہے آئی تھنک سو ٹرسٹی شپ کونسل. تو وہ آپ لوگوں نے اپنے جب نوٹس بنائیں تو اس کے بارے میں سرچ کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں تو UN کا ہیڈ کوارٹر، یہ امپورٹنٹ MCQs ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک سٹی میں ہے جو کہ USA کا شہر ہے. اس کے بعد لکھا ہوا کہ 39 اسٹوری بلڈنگ وچ ہیو دا کیپیسٹی آف 8,000 آفیشیلز اکوموڈیشن ایٹ اے ٹائم. ایک خاص ٹائم میں جو ہے وہ یہ 8,000 آفیشیلز جو ہر کنٹری سے لوگ بلائے ہوتے ہیں وہ 39 منزلہ عمارت میں ایٹ دا سیم ٹائم بٹھا کے ان کو اجلاس کیے جا سکتا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور ہیڈ کوارٹر اس کا UN کا کہاں پہ ہے؟ USA میں ہے، یعنی نیو یارک سٹی میں ہے، جو کہ نیو یارک سٹی USA کا شہر ہے.
اچھا وہ آگے لکھتا ہے کہ 16 ایکڑ لینڈ فار یو این او واز ڈونیٹڈ بائی جان ڈی راک فیلر. اس بندے نے 16 ایکڑ زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کی تھی تاکہ یو این کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بنایا جائے، اور یہ اس بندے نے دی تھی. اب آفیشیل لینگویج کی بات کریں تو 6 آفیشیل لینگویجز ہیں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور جو فیمس بھی ہیں. تو عربک ہے، چائنیز ہے، انگلش ہے، فرینچ ہے، اسپینش ہے، رشین ہے. اس کو آپ ایسے بھی نام یاد کرنا ہو تو لکھ سکتے ہیں ACEFSR. تو یہ آپ بہرحال یہ 6 آفیشیل لینگویجز ہیں. اس کے بعد بات کی جائے تو یو این او ورکنگ لینگویجز جو ہیں وہ اونلی 2 ہیں. 2 زبانیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، ایک انگلش ہے، دوسری فرینچ ہے. اچھا ایک امپورٹنٹ MCQs انہوں نے خود اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے جو کہ بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ پاکستان نے کب جوائن کیا اس کو یو این او کو. تو وہ ہے 30 ستمبر 1947 کو. پاکستان 14 اگست کو بنا، اور پھر اگست کے بعد یہ سپٹمبر کا جب منتھ آیا تو اسی سال 1947 کو ہی پاکستان نے اس کو جوائن کر لیا تھا. تو یہ تھے امپورٹنٹ کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز جو اس ٹاپک کو لے کر تھے یو این او کے بارے میں. اس کے بارے میں امپورٹنٹ MCQs اپنے مارک کر لینے ہیں. یہ MCQs پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. اللہ حافظ.